اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ایک سوال بہرحال ایسا پیش آتا ہے جس کا میں اگرچہ جواب دینا جو ہے اس مواقع پر ضروری نہیں تھا، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اشکال آئے اور اس قسم کے اشکالات کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا باری تعالیٰ خلاف علم پر قادر ہے؟ تو دیکھیے، خلاف علم کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ باری تعالیٰ کے علم میں ایک بات ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا اور اس کا وقوع ہو جائے، یہ تو پیراڈاکسیل ہوگی بات کہ باری تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ کام یا تو جہل ہو گیا یا پیراڈاکسیل ہو گیا۔ دیکھیے پیراڈاکسیل کیا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا لیکن وہ یہ کام کرتا بھی ہے، اس کا مطلب یہ جہل لازم آیا ہے، جہل مرکب کہتے ہیں اس کو، اور یہ بھی باری تعالیٰ پہ محال عقلی اور غیر مقدور ہے۔ لیکن اگر باری تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ باری تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، مگر اس باری تعالیٰ اس کام پر فعل پر کرنے پہ قادر ہے، تو باری تعالیٰ کو اس پر بھی علم ہے کہ باری تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے کہ باری تعالیٰ اس فعل پر کرنے پر قادر ہے، اور اس کا بھی علم ہے کہ باری تعالیٰ اس فعل کو نہیں کرے گا۔ تو اب کیا ہے کہ اگر وہ فعل واقع ہو یا باری تعالیٰ اس کو کرے تو اس سے محال عقلی اور نقص اللہ اور جہل لازم آتا ہے، لہذا وہ فعل نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن قادر ہے تو کر بھی جائے یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پھر اس صورت میں وہ محال وقوعی نہیں رہے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باری تعالیٰ اپنے علم کے خلاف کرتا ہے، یہ تو پیراڈاکسیل بات ہوگی۔ اگر باری تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ اپنے علم کے خلاف کرتا ہے تو علم پیراڈاکسیل ہو گیا، جہل کی اقسام میں سے ہے۔ اور اگر باری تعالیٰ کا علم ہے کہ باری تعالیٰ جن ممکنات کے وقوع جو ممکنات واقع ہوں گے ان کے عدم وقوع پر، اور جو ممکنات واقع نہیں ہوں گے ان کے وقوع پر قادر ہے مگر کرے گا نہیں، تو یہ پیراڈاکسیل نہیں ہوتا اور نہ یہ جہل ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیے اچھا وقوع فرض کرنے سے جہل لازم آتا ہے، تو ہم کہیں گے جب ممکن عقلی سے محال عقلی لازم آئے تو محال وقوعی ہوتا ہے، اور یہ ہم نے ممکن عقلی محال عقلی عام اصطلاحات میں استعمال کیا، وہ خاص ماتریدیہ کے اصطلاحات میں استعمال نہیں کیا ہے کہ جن کے نزدیک اگر کوئی فعل تحت القدرہ ہو اور تحت الارادہ یا تحت التکوین نہ ہو تو اس کو بھی وہ محال عقلی کہہ دیتے ہیں یا محال کہہ دیتے ہیں، اور ان کی مراد یہ اگر کسی فعل پہ وہ کہنے باری تعالیٰ قادر نہیں ہے تو ان کی یہ ثانوی اصطلاح میں مراد یہ ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ کی قدرت و تکوین دونوں نہیں ہے، یا قدرت اور ارادہ دونوں نہیں ہے۔ تو یہ جو یا قدرت کے ساتھ ارادہ اور تکوین دونوں نہیں ہے، یعنی کہ یہ تینوں صفات ہوں گی ایک ساتھ، تینوں کے تعلقات ہوں گے تو وہ کہیں گے قادر ہے۔ تو یہ ثانوی اصطلاح ہے، لیکن اصولی اصطلاح میں وہ بھی نہیں کہتے یہ بات۔ بہرحال ہم نے یہ بات وضاحت کے ساتھ اس لیے بیان کر دی کہ اگر ممکن عقلی سے محال عقلی لازم آئے تو محال وقوعی ہوتا ہے، یہ عام اصطلاح ہے۔ لیکن بعض ماتریدیہ اور بہت ہی شاذ قسم کے اشاعرہ کبھی یہ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کی قدرت تکوین دونوں کی نفی ہوتی ہے، یعنی ایسی قدرت جو تکوین کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ قدرت ہو تو اس کی نفی نہیں کرتے، ورنہ یہ تو اہل سنت سے خارج ہونے والی بات ہے۔ تو معتزلہ نظامیہ کا مذہب ہے جو وہ نہیں کہہ سکتے، تو ہم تعویل کرتے ہیں وہاں پر۔ امید کرتے ہیں کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی ویڈیو سے یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا، ہم نے کہا چلو ہم یہ بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ اب باری تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ اس کو وہ اپنے علم کے خلاف کرے گا، یعنی پیراڈاکسیل کا، تو ہم یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ کو اس کا علم نہیں کہ وہ اپنے علم کے خلاف کرے گا۔ اگر علم ہوتا تو پھر اب باری تعالیٰ کو اپنے علم کے خلاف بھی کرتا، تو یعنی اس کے علم یوں ہوتا کہ یہ کام کرے گا بھی اور نہیں کرے گا بھی، یہ محال عقلی ہو جاتا۔ تو یہ محال عقلی ہے اس طرح کی بات، تو یہ باری تعالیٰ کو ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے، یعنی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ پیراڈاکسیل کرتا ہے۔ ہاں یہ پتہ ہے کہ باری تعالیٰ کا پیراڈاکسیل کرنا محال عقلی ہے، یہ باری تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے بیان کر دیا کہ کہیں آپ لوگوں کو یہ مسئلہ جو ہے بعد میں وہ نہ کرے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا جہمی صاحب کا جو مذہب ہے اس میں تو باری تعالیٰ دن کل
پر قادر ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے باری تعالیٰ کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ ظلم اور کذب کرے گا، ورنہ تو جہل مان لیں گے، عین جہل مان لیں گے، جہل مرکب مان لیں گے، جہل بسیط بھی نہیں مانیں گے. یا پھر یہ مانیں گے کہ ہاں باری تعالیٰ ظلم و کذب کرے گا، تو اب نہ کرنا وہ جہل ہو جائے گا. تو یاد رکھیے گا کہ ممکن عقلی سے محال عقلی لازم ہے. عام اصطلاحات میں بات کر رہا ہوں تو وہ محال وقوعی ہوتا ہے، خواہ اس پہ دلیل شرعی قائم ہو یا نہ ہو. اور اگر خبر محض سے ہو تو محال شرعی ہوتا ہے. اور کبھی کبھار کوئی چیز ممکن عقلی وہ جس پہ دلیل عقلی بھی قائم ہوتی ہے، دلیل شرعی بھی قائم ہوتی ہے، مگر دلیل عقلی درجے کی نہیں ہوتی کہ محال عقلی قرار دے اس کو، جیسے نقل اللہ شریک باری، ایسا بھی ہوتا ہے. تو بڑی اقسام ہے. میں نے اس لیے صرف بیان کر دیا کہ آپ حضرات کو مسئلہ کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، اور کوئی صاحب اس مسئلے پر یہ اعتراض نہ کرے، مسئلہ نہ ہو. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا باری تعالیٰ خلاف معلوم کرنے پہ قادر ہے. تو اس پر یہی ہے کہ خلاف معلوم سے اگر اس کی مراد یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے جو علم میں ہے وہ غلط ہو جائے، یعنی باری تعالیٰ کے علم میں ہے یہ ممکن عقلی ہے، وہ محال عقلی ہو جائے، یا یہ باری تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ممکن عقلی واقع نہیں ہوگا تو وہ واقع ہو جائے، اس طرح کا اگر مراد ہے تو یہ محال عقلی ہے. اور اگر مراد یہ ہے کہ ایک چیز ممکن عقلی بھی ہے اور اس کا ممکن واقع ہونا بھی ممکن ہے اور واقع نہ ہونا بھی ممکن ہے، باری تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ممکن عقلی ہے اور اس کا واقع ہونا بھی ممکن ہے، واقع نہ ہونا بھی ممکن ہے، اور باری تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ وہ یہ کام کرے گا، اب وہ باری تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ نہ کرے. مگر اس سے جہل لازم نہیں آتا، کسی بھی طرح جہل لازم نہیں آتا. اور اسی طرح اگر باری تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ فعل ممکن عقلی ہے، یعنی اس کا ہونا بھی ممکن عقلی ہے اور نہ ہونا بھی ممکن عقلی ہے، اور باری تعالیٰ اس پر قادر ہے، یعنی اس کے کرنے پہ بھی قادر ہے اور اس کے نہ کرنے پہ بھی قادر ہے، اور باری تعالیٰ کو معلوم ہے کہ باری تعالیٰ وہ کام نہیں کرے گا، اب اس کا کرنا جو ہے وہ تحت القدرہ ہے، اور اسے جہل لازم نہیں آتا. اگر آپ نے اچھا واقع فرض کر لیا تو واقع فرض کے خلاف علم ان کا وقوع لازم آیا، یعنی جہل لازم آیا. تو جہل ممکن عقلی محال عقلی سے ممکن عقلی سے محال عقلی لازم آیا تو محال وقوعی ہوتا ہے. یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کذب پر قادر ہے، اس سے لزوم جہل اگر آپ کیجئے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی جہل محال عقلی ہے لیکن کذب محال وقوعی ہے. یہ بھی ہم کہاں پر بات کر رہے ہیں؟ الکلام اللفظی میں، جس کو ہم حادث مان رہے ہیں، ہم قدیم نہیں مان کے بات کر رہے ہیں. اور جو لوگ الکلام اللفظی کو قدیم مانتے ہیں ان سے ہمارے کچھ بھی اختلافات ہوں، لیکن ہم نے فی الحال اس مسئلے پر کلام لفظی کو حادث مانا ہے. تو پھر ان پہ فتویٰ لگائے نا جو کلام لفظی کو حادث مانتے ہیں. اب یہ لوگ اتنے ہیں عقل مند کہ کلام لفظی کو حادث ماننے والوں پہ تو کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن کلام لفظی حادث پر امکان کذب یعنی ماننے والوں پہ تکفیر کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ تو نقص اللہ غیر اللہ کی بحث ہے، اس پہ آپ تکفیر کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں ہمیں یہ رائٹ ہے اہل سنت سے لوگوں کو خارج قرار دیں کیونکہ یہ قدرتی تحدید کر رہے ہیں. تو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ نقص اللہ کہہ کر اس کو کہہ دیں کہ نقص اللہ تو محال عقلی اور غیر مقدور ہوتا ہے، یہ کہہ دیں کیونکہ کلام لفظی تو غیر اللہ ہے، اللہ غیر حادث ہے اور حادث غیر اللہ ہے. اب آپ کہیے گا نہیں بھائی ہم تو کلام لفظی کو قدیم مانتے ہیں، تو پہلے ان تمام لوگوں پہ فتویٰ لگائے نا جو کلام لفظی کو حادث سے مانتے ہیں. پھر بحث تو پہلے تو حدوث پر ہوگی، پھر اس پہ ہوگی کہ کذب پر مسئلہ تو بعد میں آئے گا، پہلے تو ان پہ فتویٰ لگائیں. اور یہی وجہ ہے کہ محترم نواب صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ان کے نزدیک وہ تمام لوگ خطا پر ہیں جنہوں نے کلام لفظی متاثرین کی خطا قرار دی کو اور کلام لفظی میں فرق کیا ہے. تو لگائیں نا فتویٰ پھر کہ تمام وہ لوگ جو کلام لفظی کو حادث مانتے ہیں وہ اسی طرح اور امکان حدوث کے ہی قائل ہیں، کیونکہ جو چیز حادث ہے اس کا حدوث ممکن ہوگا، محال عقلی نہیں ہوگا، ممکن عقلی ہوگا. تو آپ لوگوں کو ذرا غور سے کر لیں. یہ میں نے وضاحت اس لیے کر دی کہ آئندہ اگر کسی ویڈیو پر میں یہ اس سے ملتی جلتی باتیں کہوں تو یہ ویڈیو ریفرنس میں رہے گا، میں اس میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا کہ پلیز سی دس ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا.